صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور کچھ کوئی صورت نہیں پڑھتے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ صورت معمولی نہیں ہے، ہلکی نہیں ہے. یہ صحیح بخاری میں یہ روایت مذکور ہے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ اس میں ہے کہ ایک شخص رات کو صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں. تو ان کی شکایت لگائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. شکایت لگانے والے نے، یعنی شکایت لگانے والے کا مقصد شکایت نہیں تھا، ایک علمی بات پر مطلع ہونا مقصد تھا. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یعنی وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی صورت ہے اور بھی قرآن پڑھنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، فرمایا کہ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ صورت معمولی صورت نہیں ہے. طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کی طرف جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے اور اپنا ہاتھ پورے جسم پہ پھیر لیتے. یہ اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر بھیجا، تو اس میں جو امام تھے وہ سورہ اخلاص کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں. صحابہ کرام کا جب یہ لشکر واپس لوٹا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھتے تھے نماز میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کرتے تھے، سورہ اخلاص تم اتنی زیادہ کیوں پڑھتے تھے؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ اس میں رحمان کے اوصاف بیان کیے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اس وجہ سے مجھے اس سورت سے محبت ہے، یعنی محبت ہے جس کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے میں اس کی بار بار تلاوت کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں. یہ بھی ایک سورت کی ایک بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اور عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو وتر میں تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کا پڑھنا یہ فضیلت کی چیز ہے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی صورت کی خبر نہ دوں کہ نہ وہ صورت اللہ نے تورات میں نازل کی، نہ ایسی صورت اللہ نے انجیل میں، اور نہ ہی ایسی صورت اللہ نے کسی اور مقام پہ قرآن مجید میں نازل کی. میں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کوئی بھی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ان صورتوں کی تلاوت کے بغیر گزر جائے، یعنی ہر رات میں یہ تینوں صورتوں کی تلاوت لازمی کیا کرو. تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر پوری زندگی مجھ سے کبھی بھی ان تینوں صورتوں کی تلاوت رات میں نہیں چھوٹی اور کبھی بھی ناغہ نہیں ہوا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی. یہ تو اس صورت کے کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. صورت میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ پہلی تو سبق ہمیں توحید کا ملتا ہے کہ اسلام توحید کے بغیر کامل نہیں ہے، بلکہ اسلام مقبول ہی نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو معبود تو کہتے ہیں مگر اللہ کے سوا مشکل کشا، حاضر ناظر اور مختار کل ایسے ایسے الفاظ ایجاد کیے ہوئے ہیں جو غیر اللہ پر بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں. بعض لوگ قبر پرستی کا شکار ہیں، بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، حاضر ناظر کہتے ہیں، جبکہ ہمیں اس صورت میں کیا سبق مل رہا ہے کہ اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں. تو اللہ اگر مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو پھر اگر ہم مخلوق کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق بھی اللہ جیسی ہے. اس لیے کہ جو معبود ہے اس کی دو بنیادی صفات ہیں، علم اور قدرت. معبود میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس میں دو صفات کا اعلیٰ وجہ الکمال ہونا ضروری ہے. ایک یہ کہ اس کی قدرت کامل ہو، وہ جو چاہے کر سکتا ہو، اور اسے اس کا علم کامل ہو. جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اس آیت کا حاصل کیا ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ اللہ کے بارے میں دو چیزوں کا لوگوں کو یقین آ جائے. ایک یہ کہ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز خارج نہیں ہے، یعنی مختار کل بھی اللہ ہے اور عالم الغیب بھی اللہ ہے. تو اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ان صفات میں اللہ کے ساتھ شریک کر دیں، چاہے وہ ذاتی کہہ کے کریں یا عطائی کہہ کے کریں، کسی بھی طرح سے کر دیں، یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مشکل کشا ہے لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو مشکل کشا بنا دیا ہے،
اور اللہ عالم الغیب ہے لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو عالم الغیب بنا دیا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اسی کی قرآن جگہ جگہ نفی کر رہا ہے کہ علم غیب میں اور قدرت میں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں، اس لیے اس سورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ دوسرا ہمیں سبق ملتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس نے جنا ہے، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں، تو اللہ نے کسی کو نہ تو بیٹا بنایا اور نہ اللہ نے جنا۔ بعض عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جنا ہے معاذ اللہ، لیکن عیسائیوں میں جو جمہور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جنا تو نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، یعنی بیٹے جیسے ہیں، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے کسی کو نہ تو جنا ہے اور نہ اللہ نے کسی کو بیوی یا بیٹا بنایا ہے، بنایا بھی نہیں ہے اللہ نے۔ اللہ کے یعنی کسی کو محبت میں بیٹا کہہ دینا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن باقاعدہ اس کو بیٹا بنا لینا یہ ایک الگ چیز ہے، کیونکہ ہم جب کسی کو بیٹا بناتے ہیں تو اس لیے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اس سے کام لینا ہے، ہمیں اپنے والی وارث چاہیے۔ اللہ کا کوئی وارث نہیں ہے، اللہ کا کوئی والی نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ اس صورت کا بنیادی اسباق تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت کے تقاضوں کو سمجھنے کی اور اس پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے سورہ اخلاص کی وجہ تسمیہ، یعنی اس کو سورہ اخلاص کیوں کہا جاتا ہے؟ اخلاص کے عربی میں دو معنی آتے ہیں، ایک تو خلوص، ہم کہتے ہیں نا خلوص سے دل سے یہ کام کیا، نیت درستی اس کی، اور ایک ہوتا ہے خلاص، تمہارا کام کیا ہو گیا ہے، بلکہ اس کو اور زیادہ واضح اس کو خلاصی مل گئی ہے، جیل سے خلاصی مل گئی کہتے ہیں نا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو اخلاص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں خالص توحید کا تذکرہ ہے سورہ اخلاص میں، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کی توحید بیان کی، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں، تو خالص توحید کی وجہ سے اسے کیا کہا گیا؟ اخلاص۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو اس لیے اخلاص کہا جاتا ہے لأنها تخلص العبد عن الشرک او النار، یہ نجات دلاتی ہے انسان کو شرک سے، جیسے جیل سے خلاصی سے ہے نا، خلاصی والا معنی، اخلاص کا معنی نجات دلانے والی، شرک سے نجات دلاتی ہے، اور بعض نے کہا کہ نجات دلاتی ہے جہنم کی آگ سے، کیونکہ اس کے مفہوم پر آپ عمل کریں گے تو جہنم کی آگ سے حفاظت ہوگی۔ تو تین وجہ بیان ہو گئی، ایک تو یہ کہ اس میں خالص توحید ہے اس لیے اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، دوسری وجہ یہ کہ یہ نجات دلاتی ہے، خلاصی دلاتی ہے شرک سے، تیسری وجہ یہ کہ یہ جہنم کی آگ سے نجات دلاتی ہے، اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو ریٹرن مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ جو میں بتا رہا ہوں سورہ اخلاص کے بارے میں، یہ سب تحریری شکل میں آپ کے پاس آپ کو ای میل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ رات کو 1/3 قرآن کی تلاوت کر کے سو جائے؟ صحابہ نے فرمایا اوَا نُطِیقُ ذَلِکَ، کیا ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں؟ کیونکہ تو ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم سورہ اخلاص نہیں پڑھ کے سو سکتے؟ اس لیے کہ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم سب جمع ہو جاؤ، میں 1/3 قرآن کی تم پہ تلاوت کروں گا۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے بہت سارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھ کے چلے گئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، آپس میں بات چیت کی کہ بھائی اللہ کے نبی نے تو ہم سے کیا فرمایا تھا؟ 1/3 قرآن، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے آسمان سے کوئی خبر دی تھی کہ نبی 1/3 قرآن پڑھیں گے، نبی نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم پر تو 1/3 قرآن نہیں پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ سورہ اخلاص جو میں نے پڑھی ہے یہ 1/3 قرآن ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اب علماء نے اس کے مطلب بیان کیے کہ 1/3 قرآن ہونے کا مطلب کیا ہے۔ دیکھنے میں تو 1/3 قرآن نہیں ہے نا، لیکن 1/3 قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، سمجھ رہے؟ جس شخص نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب۔ اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے جب 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب مل رہا ہے تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ پھر کیا ہے؟ سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، جواب کہاں سے سمجھ میں آیا؟ جس قوم کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آئے اس قوم کی سمجھ میں آ گیا سوال، آپ کی نہیں آیا؟ بھائی جب 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے 1 قرآن کا، کیونکہ 1/3 ہے نا، 1/3 ہے، تو 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو 1 قرآن ہو جائے گی، تو پھر الحمد سے لے کے والناس تک پڑھنے کی کیا ضرورت؟ شکر ہے سمجھ میں آ گیا۔ اچھا آواز کی وجہ سے نہیں آیا تھا۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات یعنی جواب دیے گئے، لیکن اس کا سب سے بہترین جواب وہ ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے دیا ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ نے اپنے علم میں ایک ثواب رکھا ہے، وہ قیامت کے دن ملے گا، اس کی کوئی مخصوص وزن ہوگا، کوانٹیٹی ہوگی، اس کی مقدار ہوگی، یہ تو اس شے کا ثواب ہے۔ تو اللہ نے اپنے علم میں پورے قرآن کی تلاوت کا بھی ایک ثواب رکھا ہوا ہے،
وہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، جو اللہ نے پورے قرآن کی تلاوت کا ایک مخصوص ثواب رکھا ہے۔ لیکن جب آپ پورے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں الحمد سے، تو ہمیں پورے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی ثواب بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، اس میں سورہ فاتحہ بھی آئے گی، اس کے کچھ اضافی فضائل ہیں اس سورت کی تلاوت۔ سورہ بقرہ بھی آئے گی، سورہ بقرہ کے کچھ الگ سے اضافی فضائل ہیں جو اس کی تلاوت کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ سورہ آل عمران بھی آئے گی، اس کے الگ فضائل ہیں۔ پھر قرآن مجید کی جو جنت اور جہنم کی آیتیں آئیں گی آپ کے سامنے، اس سے جو انسان کا دل بنتا ہے، جو واقعات آتے ہیں، اس سے جو انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، یا قرآن کی تلاوت سے اللہ کی جو محبت پیدا ہوتی ہے، یہ ساری اضافی چیزیں ہیں جو پورے قرآن کی تلاوت پہ آپ کو ملیں گی۔ تو سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے سے وہ جو اللہ کے علم میں ایک دفعہ قرآن کی تلاوت کا جو اصل ثواب ہے وہ مل جائے گا، لیکن جو اضافی ہیں، فاتحہ کے اضافی فضائل، سورہ بقرہ کے اضافی فضائل، پھر قرآن پڑھنے سے جو اللہ کی محبت اور قرب اضافی، یہ پورا قرآن پڑھے بغیر نہیں حاصل ہو۔ سمجھ گئے بات کو؟ یہ سب سے بہترین جواب ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ بھی ایک معقول جواب، اچھا جواب سمجھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے، شرک کی نفی۔ دوسرا قرآن نے بیان کیا ہے احکام، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، زنا مت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک قسم کا مضمون ہے۔ اور تیسرا مضمون ہے روز جزا، آخرت قائم ہوگی تمہیں۔ یہ پورے قرآن کا گویا کہ بیسک بنیادی 3 مضامین ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں توحید خالص کو بیان کیا گیا، تو قرآن کے 1/3 ٹاپک کو، 1/3 مضمون کو سورہ اخلاص کور کر دیتی ہے۔ اس لیے اس کو یعنی مضمون کے لحاظ سے، قرآن کے مضامین کے لحاظ سے 1/3 قرآن کہا گیا ہے۔ سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک چیز ایک لحاظ سے کچھ ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، لیکن حدیث میں آتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ تو حدیث میں اس کا دوسری حدیث میں جواب موجود ہے، سورہ فلق سورہ ناس افضل ما يتعوذ به المتعوذون، پناہ مانگنے والوں کے لیے، مختلف قسم کے شر سے پناہ مانگنے والوں کے لیے ایسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ تو رقیہ کے لحاظ سے سب سے افضل سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو ایک چیز ایک لحاظ سے افضل ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے افضل نہیں ہوتی وہ۔ تو اس لحاظ سے ایک سورہ اخلاص کو کیا کہا گیا؟ سب سے بہترین سورت۔ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام ایک دفعہ سفر پہ گئے تو ایک شخص امامت کیا کرتے تھے ان میں، وہ ہر رکعت میں قل اللہ احد ہی پڑھتے تھے۔ ہر رکعت میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کو اس سوال پیدا ہوئی ہے، بھئی یہ کوئی اور سورت پڑھتے ہی نہیں۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، آپ نے ان صحابی کو بلایا، تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جنت کی بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں اس سورت سے محبت ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، کیونکہ اس سورت سے محبت ہونا کس کی علامت ہے؟ کہ اللہ کی توحید سے محبت ہے، اور یہ اللہ سے سچی محبت کی علامت ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام سنت ہے وہ یہ کہ رکعتوں میں آپ الگ الگ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کبھی جوش میں انسان نوافل میں ساری رکعتوں میں قل ہو اللہ پڑھ لے، جوش محبت میں ٹھیک ہے، لیکن عام معمول اسی کا بنانا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا۔ وہ کیا تھا کہ مختلف صورتوں میں مختلف رکعتوں میں مختلف صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ قل هو اللہ احد کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ بھی حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب نبی یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذبنی عبدی ولم یکن لہ ذلک، میرے بندوں نے مجھے جھٹلایا حالانکہ میرے بندوں کے لائق یہ نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتے۔ وشتمنی عبدی، میرے بندوں نے مجھے گالی دی ہے، ولم یکن لہ ذلک، حالانکہ ان کے لائق نہیں تھا کہ اپنے معبود کو گالی دیں۔ کیسے؟ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے کہا لن یعیدنی، میرے بندے نے کہا لن یعیدنی ابدا، اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، کما بدأنی، جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تو یہ مجھے جھٹلایا، حالانکہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہو اس کے لیے دوبارہ بنانا تو اور آسان ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے الفاظ بتا رہا ہوں، نبی نے جو فرمایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ دوبارہ بنانا تو پہلی دفعہ سے بھی آسان، تو یہ میرے بندے مجھے جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں پہلی دفعہ تو بنایا مگر دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا۔ اور شتمنی عبدی، اور میرے بندے نے مجھے گالی دی، ولم یکن لہ ذلک، حالانکہ اسے نہیں چاہیے تھا کہ مجھے، اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے۔ کیسے بھئی؟ اللہ کو تو کوئی بھی گالی نہیں دیتا۔
تو نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. جیسے عیسائی کہتے ہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، تو اللہ کیا کہتے ہیں، یہ مجھے میرے بندے نے گالی دی ہے. اس صورت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ بنیادی طور پر جو اس صورت میں جو سمجھایا گیا ہے یہود و نصارہ کے عقیدے کی نفی ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. وہ بڑی لمبی چوڑی بات گھماتے ہیں کیونکہ حضرت مریم کے اولاد شوہر نہیں تھے اور تمام پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں ان سے پہلے گناہ ہوئے ہیں، تو اللہ نے کہا ایسا پیغمبر بھیجوں گا جس سے گناہ نہ ہو سکتا ہو. تو اللہ ہی نے اپنے کلمے کی شکل میں، اللہ ہی اپنے دوسرے جلوے میں آ گیا. عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے ہیں اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے. جنا تو نہیں ہے لیکن خود بیٹا بنا لیا اللہ نے ان کو. کبھی کہتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ کے جلوے میں آیا ہے، حضرت عیسیٰ کی ذات میں اللہ نے، کبھی کہتے ہیں حلول کیا ہوا ہے. تو مختلف عقیدے ان کے کسی ایک بات پہ ٹکے نہیں ہیں. تو اللہ نے ان تمام باتوں کی نفی کر دی کہ نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ اللہ نے کسی کو جنا نہیں، اور نہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اور نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ جیسے ہیں. وہ کہتے ہیں نا تین خدا میں سے ایک عیسیٰ ہیں، تو کوئی اللہ جیسا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، سب مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو عیسائیوں کے نظریے کی نفی ہے. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہود و نصارہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہود کا ایک وفد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا صف لنا ربک، کہ آپ ہم سے ہمارے رب کی اوصاف بیان کریں. یہودیوں کا شاید یہ خیال تھا کہ تورات میں تو لکھا ہے کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اگر یہ جھوٹے نبی ہوں گے تو غلط صفات بیان کرنا شروع کر دیں گے، بھائی وہ ایسا ہے وہ اس طرح ہے. تو یہودی کہنے لگے کہ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی جنس کیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور کس چیز سے بنایا گیا ہے، کس چیز سے بنایا گیا، من الذهب ام من الفضة ام من النحاس، سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے یا پیتل کا بنا ہوا ہے. ہمارا جو رب ہے جس میٹر سے بنا ہے وہ میٹر کون سا ہے. تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. جب ہم پلہ نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، جب اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو سونے یا چاندی یا پیتل سے مثال ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مخلوق کی مثالیں ہیں. اللہ مخلوق سے بالکل الگ ہے، ماورا ہے، ہماری عقلوں سے بالا تر ہے. تو اس کے پیتل مثال میں پیش کرنا، سونا مثال میں پیش کرنا یہ ممکن نہیں ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ مشرکین نے کہا، مشرکین مکہ جو تھے نا وہ نسب کی بڑی بحث کیا کرتے تھے، نسب کہ اس کا نسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ اللہ تعالیٰ کا نسب بیان کریں کہ اللہ کا نسب کیا ہے. تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کا کوئی نسب نہیں ہے. الاول سب سے پہلے ہے اور سب سے آخر، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو توحید کا مضمون اس میں بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سورت کے مضامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کو زبانی یاد نہیں ہے ان کو تو کم از کم یہ سورت زبانی یاد ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ ہر وقت اللہ کی باتیں کرتے ہو تو اللہ کا کوئی نسب بتائیں. عرب میں نسب وسب کا بہت تھا نا، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی قل، ان کو کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت نہیں، سب اس کے محتاج. لم یلد، نسب کی بات کرتے ہو، اس نے تو کسی کو نہیں جنا. ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا. ولم یکن لہ، اور نہیں ہے کوئی بھی کفوا، ہم پلہ نہیں ہے، لہو اس اللہ کے لیے، کفوا ہم پلہ، احد کوئی بھی آخر میں آئے، کوئی ایک بھی اس اللہ کا ہم پلہ اور پیرالل نہیں، اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں، بالکل سب سے یکتا اور سب سے تنہا ہے. یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا، یہ اکثر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کائنات کو اگر کسی نے پیدا کیا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس کو کس نے بنایا. تو اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے خدا خود سے ہو سکتا ہے تو یہ کائنات بھی خود سے ہو سکتی ہے. صحیح ہے نا؟ تو جیسے آپ اس کائنات کو ہمیشہ مانتے ہوئے آپ کہہ رہے ہو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کائنات کو ہم ہمیشہ سے کیسے مانیں، تو آپ اللہ کو بھی تو ہمیشہ سے ہی مانتے ہو نا. تو اس میں اس کا بھی جواب، بھائی اس کائنات میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خاصیتیں سے تو ہم واقف ہیں. یہاں ولادت بھی ہوتی ہے. اگر کوئی بچہ آئے اور کہے کہ میرا کوئی باپ بھی نہیں ہے، میری کوئی ماں بھی نہیں ہے، میں خود سے آ گیا، مان لو گے؟ ہے بھائی، وہ کہے نہ مجھے میں پیدا ہوا نہ کوئی پیدا، نہ میں نے کسی کو جنا نہ مجھے کوئی جنا. ہم کہتے ہیں ایسا ہوتا نہیں. بچہ ہے تو ابا بھی ہوگا اور اماں بھی ہوگی. اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بچہ ہمیشہ سے ہے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کی خاصیتوں کو جانتے ہیں جبکہ ہم اللہ کی خاصیتوں کو نہیں جانتے. تو یہ عجیب بات ہے کہ ایک چیز جس کے بارے میں آپ دن رات دیکھتے ہو کہ وہ خود سے نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں تو کہہ رہے ہو کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اور جس کے بارے میں آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، وہ آپ کی عقل سے بالا تر ہے، اس کے بارے میں آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟
تو یہ ایتھیسٹ بڑی بے عقلی کی بات کرتے ہیں. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ بچہ تو والدین کے بغیر پیدا نہیں ہوتا, تو پہلا انسان کیسے پیدا ہو گیا؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جیسے والدین کے بغیر بچہ نہیں پیدا ہو سکتا, تو کسی کے ارادے کے بغیر انسان کا وجود ہو نہیں سکتا. آج تک ایسا نہیں ہوا. تو یقیناً پہلا انسان اللہ نے اپنے ارادے اور کن کی طاقت سے پیدا کیا ہے, اور پہلی دفعہ کائنات بغیر کسی سبب کے اللہ نے اپنے ارادے کن سے پیدا کی ہے. کیونکہ اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی خالق کے یا بغیر کسی کریٹر کے یہ کریٹ نہیں ہوتی ہے. تو یقیناً کوئی کریٹر ہے جس نے اس کو پہلی دفعہ اپنی قدرت سے بنایا اور پھر ایک اصول میں چلا دیا. تو آپ یہ عجیب بات ہے کہ اس کائنات جس کے سارا دن آپ اس کو جانتے ہو اچھی طرح سے کہ یہاں ایک حالت سے یہ دوسری حالت میں چینج نہیں ہوتی جب تک کوئی چینجر نہ ہو, تو یہ پیدا کیسے ہو سکتی ہے جب تک کوئی کریٹر نہ ہو؟ تو جس چیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں تو ہم فتویٰ دے سکتے ہیں, جس کے بارے میں جانتے ہی نہیں تو اس کے بارے میں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ہمیشہ سے کیسے؟ آپ کی سمجھ میں اللہ کا نہیں آ رہا ہمیشہ سے کیسے, اور جس کائنات کو آپ جانتے ہو وہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے. تو پہلی دفعہ تو یقیناً کوئی نہ کوئی سبب ہوا ہوگا نا جس سے کائنات پیدا ہوئی. جب کچھ تھا ہی نہیں تو سبب کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب ایک ذات ہے جو پہلی مرتبہ کسی چیز کو صرف اپنے ارادے کن سے پیدا کرے. تو انسانیت کی ابتدا پہلی دفعہ جو ہوئی ہے بغیر کسی لاجک کے, نہ کوئی باپ نہ کوئی ماں. اللہ نے اپنی قدرت سے آدم کو بنایا, اپنی قدرت سے اما ہوا کو بنایا, پھر ان میں جو ہے نا وہ اللہ نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ ان کے ملاپ سے لڑکا بھی پیدا ہو رہا ہے, لڑکی بھی, اور سب میں یہ وہ سسٹم اللہ نے رکھ دیا. تو پھر اس سے پیدا ہوتے چلے جائے. تو جیسے آج کوئی بچہ اٹھ کے آتا ہے اور کہہ رہے ہیں میں خود سے پیدا ہوا, آپ ایک جماعت مارو گے اور بولے گے تمہیں شرم نہیں آتی, خود سے تھوڑی ہو سکتا ہے, یہ کوئی لاجک ہوتی ہے پیچھے. تو بھائی اسی طرح یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان تو بغیر اتفاق سے وجود میں نہیں آ رہا, اور پوری کائنات پوری جو ہے نا وہ سارا سسٹم, سمندر, دریا, پہاڑ اور جناب وہ الیکٹران, پروٹون, نیوٹرون کا جو ایک پورا سسٹم ہے, اور پھر نظام شمسی اور زمین کا 23 ڈگری جھکنا اور موسم بننا, اور جو ہے وہ پورا ایک سسٹم, بارشیں ہو رہی ہیں, پیداوار اگ رہی ہے. پھر ایک ایک بیج کو دیکھو کتنی عجیب, خربوزے کا بیج دیکھ لو, اسے زمین میں ڈالو, بیل اگتی ہے, خربوزہ پیدا ہوتا ہے, اس میں پھر وہی بیج ہوتا ہے, پھر اسے ڈالو, پھر وہی. سینکڑوں سال سے یہ ایسے اتفاقات بیج میں خود بخود انسٹال ہو گئے, یہ نہیں ہوتا. پہلی دفعہ کوئی ہے جو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے, اس نے پیدا کر دیا اور اس کو ایک اصول میں, ایک جو ہے نا ایک اصول میں ڈال کے اس نے چلا دیا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی ہم پلہ, کوئی ہمسر ہے ہی نہیں کہ ایگزامپل دی جا سکے اس کی. دیکھو میں یہ کہتا ہوں, یہ ولید بیٹھا ہوا ہے ہمارے پاس, ایک بندے کا فون آیا کہ ولید سے بات کرنی. میں نے کہا کون سا؟ کہہ رہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے کہا 3 قسم کے ولید, ایک لمبا والا ولید, ایک موٹا والا ولید اور ایک کالا والا ولید. کون سے کی؟ جن لوگوں نے روزے رکھنے ہوتے ہیں ان کی صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سردیوں کے روزے ہوں گے یا گرمیوں کے, وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار رکھیں یا نہیں رکھیں, وہ بہت پریشان رہتے ہیں. 2 قسم کے لوگ ہیں جو بالکل پریشان نہیں ہوتے, ایک وہ جنہوں نے رکھنے ہی رکھنے ہیں, اور ایک وہ جنہوں نے رکھنے ہیں ہی نہیں, چاہے سردیوں کے ہوں یا گرمیوں کے. یہ دونوں بالکل پریشان نہیں ہوتے. جو درمیان والا طبقہ ہے نا, جو سوچتا ہے کہ رکھوں کہ نہیں رکھوں, رکھنے کہ نہیں رکھنے, وہ کیا رہتا ہے؟ پریشان. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ پریشانی کو اگر دور کرنا چاہتے ہو تو شان کو پرے کر دو. پریشانی کا مطلب پریشان, شان کو کیا کر دو؟ شان کا مطلب ہماری بھی کوئی شان ہے, ہماری بھی کوئی سوچ ہے. کوئی سوچ نہیں ہے, اللہ جو کہے گا وہ ہم کریں گے. گرمی ہے, سردی ہے, خزاں ہے, بہار ہے, روزہ تو بہرحال روزہ ہے, وہ تو رکھنا ہے. تو اس سے انسان سکون میں رہتا ہے. ہمیشہ وہ شخص پریشانی والی زندگی گزارتا ہے جو کسی بھی معاملے میں کنفیوز ہوتا ہے. جو غیر مسلم ہے نا, غیر مسلم, اللہ نے ان کی بے سکونی کی قرآن مجید میں جو وجہ بیان کی ہے, وہ وجہ یہی ہے کہ وہ ساری زندگی کنفیوز رہتے ہیں. کنفیوز ہونے کی وجہ سے ان کا فیوز اڑ جاتا ہے. تو جو جتنا کنفیوز ہوگا اس کی لائف اتنی ہی ایک مشکلات کا شکار ہوگی. قرآن میں اللہ نے مثال دی ہے غیر مسلم کی, کیونکہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ پہلا تو یہ کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آخرت ہے یا نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ یہی نہیں پتا ان کو, یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. تو اس دنیا میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے, یہی ڈیفائن کرتے کرتے اسی کو سمجھتے سمجھتے پوری زندگی لگ جاتی ہے. مدرسے والے راستے میں کسی صاحب نے گاڑی غلط پارک کر دی, اس کو ہٹائیں, سرمئی رنگ کی گاڑی ہے, بھائی ایسا نہ کیا کریں یار. تو ساری زندگی یہ اس مدرسے والے راستے میں اس طرف یہاں کسی نے گاڑی سرمئی رنگ کی غلط پارک کر دیا, ہم دیکھ نہیں رہے, آنکھیں بند کر رہے ہیں, جو بھی اٹھ کے چلا جائے بھائی. وہ شرمندگی وجہ سے ہو سکتا ہے نہیں اٹھ رہے ہو نا, صحیح ہے. تو ابھی تک کوئی نہیں اٹھ رہا بھائی. اگر ہم دیکھ بھی لیں تو کیا ہے, آنکھیں بند کریں گے, جیب پترے بھی آتے ہیں نا بیان میں, مسئلہ یہ ہے, تو وہ کہیں جیب سے کچھ نکال نہ لیں. تو ایک آدمی نے کہیں کسی تقریب میں بیوی کا ہار کسی نے چوری کر لیا, سونے کا ہار تھا, کوئی دے ہی نہیں رہا,
تو اس آدمی نے ایک پیالہ رکھا اور لائٹیں بند کر دیں اور اعلان کیا کہ بھائی جس نے بھی یہ ہار لیا ہے چپکے سے اس میں ڈال دے, ہم کسی کے سامنے نام ظاہر نہیں کریں گے, لائٹ آف ہے, جو بھی ہے کر لے اللہ کا واسطہ. تھوڑی دیر میں جب لائٹ آن کی تو پیالہ بھی غائب تھا. جو لائٹ آن کی ہے تو بھائی جو چور ہے وہ اتنا شریف تھوڑی ہوگا کہ وہ رکھ کے چلا جائے. اس نے کہا چلو ایک چانس اور ملا ہے. تو پہلے میرا پروگرام تھا ہم آنکھیں بند کر لیں تاکہ جن صاحب نے گاڑی غلط پڑ لی, مجھے خیال آیا کہ یار آنکھیں بند کر کے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. آنکھیں بند کریں گے نا تو پھر جب کھولیں گے آنکھیں تو پھر دوسرا اعلان ہو رہا ہوگا, بھائی ایک صاحب کی گھڑی غائب ہے, ہم آنکھیں بند کر رہے ہیں, جنہوں نے لیے ان کی جیب میں ڈال دے. اچھا خیر, تو اللہ تعالیٰ نے غیر مسلم کی حالت کو, کیونکہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جس کے پاس اسلام نہیں ہے اسے یہی نہیں پتا کہ یہی زندگی اصل ہے یا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے. یہی اصل ہے تو اس میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے, وہ ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے. کبھی وہ سوچتا ہے کہ اچھا وہ ہے جس کو میرے والدین اچھا کہیں, لیکن اس کی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی. بات بات پہ اس کے اپنے پیرنٹ سے بھی جھگڑے ہوتے ہیں. حقوق کیا ہیں, کس کے کتنے حقوق ہیں, دینے ہیں نہیں دینے, اسی جنگ میں لڑتے لڑتے ان کی عمریں پوری ہو جاتی. اسی کنفیوژن میں کسی نے کنٹری کو خدا بنا لیا, ملک کو, لیکن وہ اس میں مطمئن نہیں ہوتا. اس سے جب سوالات پوچھے جائیں تو وہ خود پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ لکیریں بھی تو انسان کی کھینچی ہوئی ہیں. کسی نے یعنی حقوق کا سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو کہ والدین کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا, ان کے کیا حقوق ہیں. کسی نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا. تو ایک چیز پھر جتنے بھی مذہب والے لوگ ہیں نا آہستہ آہستہ ایک طرف کو یہ جانے لگتے ہیں کہ بھئی اصل ہے پیسہ, کیونکہ اس سے تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. جس کے پاس پیسہ ہے اس کی چلتی ہے, جو چاہے گا وہ کر لے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی صلاحیتیں محدود رکھی ہیں. پیسے سے ساری چیزیں حاصل نہیں ہوتی. پیسے سے ساری چیزیں حاصل ہوتی تو بہت سے پیسے والے لوگ ان کو مٹھائی سے پرہیز نہ ہوتا. کیا خیال ہے؟ بہت سے پیسے والے لوگ گوشت سے ان کو پرہیز ہوتا ہے. بہت سے پیسے والے لوگ بہت ساری چیزوں سے محروم ہوتے ہیں, نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں. تو اسی کنفیوژن میں نا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے. فرمایا کہ کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. ایسی زبردست مثال ہے نا خاندانی, اس سے بہتر مثال غیر مسلم کی اور کافر کی دل کی حالت کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. خود یہ قرآن کی بہت بڑی بلاغت ہے. یعنی مجھے اور آپ کو اگر کہا جاتا کہ ایک آدمی حیران ہے, سرگردان ہے, اس کے پاس لائف اسٹائل ہے ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, وہ روزانہ صبح اٹھ کے سوچتا ہے کہ میں صحیح سمت میں جا رہا ہوں کہ غلط سمت میں جا رہا ہوں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, تو اس کی جو حیرانی ہے پریشانی ہے اس کو آپ مثال سے واضح کریں تو ہم کتنی ہی مثالیں لے کر آتے. قرآن نے جو مثال پیش کی ہے اس مثال سے بہتر مثال نہیں ملے گی. قرآن نے کہا کظلمات, کئی اندھیرے ہوں. مثال دی ہے اس کی پریشانی کو, جیسے آپ کسی روڈ پہ چل رہے ہیں, راستے پہ چل رہے ہیں, اب راستہ نظر ہی نہ آئے آپ کو اگر, یا آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہ میری منزل تک جا بھی رہا ہے کہ نہیں جا رہا. دیکھو آپ بائی روڈ کوئٹہ جا رہے ہیں, آپ نے گاڑی لے کے نکال لی, لیکن کوئی سائن بورڈ نظر نہیں آ رہا جو بتا رہا ہے کہ یہ کوئٹہ یہاں سے اتنے کلومیٹر ہے. کوئی سائن بورڈ یہ نہیں بتا رہا کہ یہ حیدرآباد جا رہے ہیں. اب آپ چلتے چلے جا رہے ہیں تو ہر لمحہ آپ کی ٹینشن بڑھتی چلی جائے, یار میں دور ہو رہا ہوں یا قریب ہو رہا ہوں, یہ کہیں ایسے ہی تو نہیں قیامت تک چلتا ہی رہوں گا میں. جیسے وہ جنازہ لے کے چلے تھے نا چرسی, نئے لوگ بھی آتے ہیں نا, ایک چرسی کا انتقال ہو گیا, چرسی کی موت ہو گئی, تو باقی چرسیوں نے کہا یار اس کا کیا کریں, پیسے ویسے تو ہوتے نہیں دفنانے کے. انہوں نے کہا فی الحال لے کے چلو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. چرسیوں میں بڑا ایکا ہوتا ہے آپس میں, تو انہوں نے اس کو جنازے کو چارپائی اٹھائی اور ایسے ہی لے کے چلتے گئے. جب جنازے کو لوگوں نے دیکھا تو آپ کو پتا ہے ایک ایک کر کے کندھا دینے آتا, تو جو نیا آدمی کندھا دینے آتا گیا پرانے والے کھسکتے چلے گئے. ٹھیک ہے, اب رش لگ گیا لوگوں کا, جنازہ ہے, جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے. شہر ختم ہو گیا. خیال یہ تھا کہ بھئی شہر کے باہر قبرستان ہوگا, اس کے لواحقین کہیں گے اب یہاں کو ٹرن مارو, ادھر کو ٹرن, لیکن چلتے جا رہے. جس نے کٹنا تھا کٹ گئے, جو آخر میں 4 آدمی رہ گئے وہ تو نہیں جنازہ اتار سکتے, وہ جا رہے ہیں. کافی دیر بعد ان کو خیال آیا کہ یار اس کو اتارنا کہاں ہے بھائی, اس کو اتارنا کس کا ہے, یہ کون ہے, کس کا ابا ہے, کس کا بیٹا ہے, کس کا بھائی ہے, کس کا چاچا ہے, کس کا ماموں ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا. تو چلتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ کو منزل ہی کی خبر نہ ہو کہ جانا کہاں ہے تو آپ چلتے چلے جائیں گے اور ٹینشن آپ کی بڑھتی چلی جائے گی, جیسے اس جنازے کی چارپائی والوں کی ٹینشن بڑھ رہی تھی کہ یار کدھر ٹکائیں اس کو. تو اللہ نے مثال دی ہے کظلمات فی بحر,
فرمایا بہت سارے اندھیرے ہوں اور کوئی شخص سمندر کی تہ میں ہو، فی بحر لجی، سمندر بھی بہت زوردار لہروں والا گہرا سمندر جس کی گہرائی میں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، وقت بھی رات کا ہو، یغشاہ موج من فوقہ موج، موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے، ایسی گہرائی والا سمندر، من فوقہ سحاب، اور کالی رات میں بادل بھی ہوں کالے جو ستارے اور چاند کی روشنی سے بھی رکاوٹ بن رہے ہوں، اور اندھیرے کا یہ عالم ہے، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب اپنا ہاتھ نکال کے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے، یعنی کہ ہاتھ دیکھ نہیں پا رہا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کا بھی تصور نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تفسیر ہے نا بیان القرآن، ایسی خاندانی تفسیر میں نے آج تک نہیں دیکھی، اس کی اردو بہت گاڑی ہے اس لیے عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، تو خاص طور پہ جو اہل علم حضرات ہیں، میں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی لیکن میں ان سے بڑوں ہی کی نسبت سے ایک بات کہتا ہوں کہ اپنے مطالعہ میں بیان القرآن کو لازمی شامل کرو، حقیقی معنوں میں قرآن کی تفسیر ہے، دائیں بائیں نہیں ہوتا، موضوع من گھڑت ضعیف روایتیں نہیں ہوتی، ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے اور قرآن کو حل کیا ہوتا ہے، ایران تران نہیں ہے اس میں۔ بعض تفسیروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام کم ہے، آپ کا اپنا پروگرام اس میں زیادہ، پھر ہر شخص نے تفسیر کو بھی اپنے حساب سے ڈھالنے کی کوشش کی ہے، ہر آدمی نا آیتوں سے اپنے مطلب نکال کے اس کو، تو بیان القرآن ایک ایسی تفسیر ہے اردو میں مگر گاڑی اردو ہے، ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے، ایسا خاندانی ترجمہ، ہوائی فائرنگ نہیں ہے اس میں، ترجمہ کیسا خاندانی کہ اگر انہوں نے کہیں ہی کا لفظ بڑھایا ہے تو حاشیہ چڑھایا ہے کہ میں نے اس ترجمے میں ہی کیوں بڑھایا ہے، یہ کس قاعدے سے، عربی کے کس قاعدے سے استدلال کیا ہے، بھی کا لفظ بڑھایا ہے تو حاشیے میں عربی میں لکھا ہے کہ یہ بھی میں نے کیوں بڑھایا ہے، اس میں بھی کا لفظ کیوں بڑھایا، ایک ایک لفظ میں کہیں عظیم کا لفظ بڑھا دیا، کہیں تنوین سے کیا، یعنی اتنی عربی گرامر کی باریکیاں ہیں کہ وہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسی تفسیر، عوام کو کی پلے پڑنے والی نہیں ہے، یہ بھی پہلے بتا دوں، اردو بہت گاڑی ہے اس کی۔ تو بیان القرآن میں یہ لکھا ہے، اس میں بلاغت کے نکات بھی ہوتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے، اذا اخرج یدہ، اللہ نے کہا کہ اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے تو وہ بھی نظر نہیں آتا، فرمایا اس لیے کہ ہاتھ کو اپنے حساب سے قریب اور دور کر سکتے، بعض لوگوں کی دور کی نظر کمزور ہے، بعض کی قریب کی نظر کمزور ہے، ہاتھ کے علاوہ جو ہے نا، ہاتھ جب آپ ایسے کریں، ایسے کر لو، تھوڑا دور کر لو، یوں آنکھیں پھاڑ کے تھوڑا سا، اور اپنے حساب سے مینج کر سکتے ہو آپ اس کو، اپنا ہاتھ بھی اگر سجائی نہیں دے رہا کس قدر اندھیرا ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال ہے کس کی، جس کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں ہے، جیسے یہ حیران سرگردان سفر کرے گا، اب اس کو کیا پتا کہ اگلا قدم میں نے کہاں رکھنا ہے، اگلے قدم میں کھائی ہے یا پھول بچھے ہوئے ہیں یا قالین بچھے ہوئے ہیں، ساری زندگی اسی قسم پرسی میں گزارے گا جو شخص، اس کی دل کی حالت کیا ہوگی، دماغ کی حالت کیا ہوگی، کیسی پریشانی ہوگی۔ یہ دنیا کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو شریعت کو فالو نہیں کرتے، ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، داڑھی کیوں نہیں رکھی جاتی، لوگ کیا کہیں گے، تو کیا بغیر داڑھی والوں سے لوگ خوش ہیں بھائی، میں اچھا نہیں لگوں گا، ملا سا لگوں گا، لوگ کیا کہیں گے، تو بھائی لوگوں کا تو میں تو اب تو مجھے تو یوٹیوب پہ جب سے آیا ہوں نا، کوئی صفائی پہ بیان کرو، اس بیان پہ پھر کمنٹس آتے ہیں۔ ابھی میں نے الہدیٰ انٹرنیشنل پر بیان کیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ وہ فرحت ہاشمی صاحبہ معاذ اللہ کوئی غلط خاتون ہے یا وہ غلط کام کر رہی ہیں، یعنی جو درس قرآن کے حوالے سے یا ان کے درس اچھے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں میں نے کہا، ایک اختلافی مسئلہ بیان کیا کہ بھائی ان کے اس مسئلے سے ہمیں کیا ہے اختلاف، تو وہ بھی تو بیان کرتی ہیں نا، بھائی جمہور امت کے خلاف انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا، اس پہ تو کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں کرے گا، ہم نے بتایا کہ بھئی وہی مسئلہ درست ہے جو جمہور امت کا ہے، اس پہ دلائل دے دیے، کوئی طنز نہیں، کوئی کیچڑ نہیں، کوئی کفر کے فتوے نہیں، کوئی گمراہی کے فتوے نہیں، لیکن آپ دیکھو اس پہ کمنٹس، آج میں دیکھ رہا تھا کسی فیس بک پہ، ان لوگ کو تو اپنے بزرگوں کی جو ہے نا وہ غلط باتوں کو سیدھے کرنے سے فرصت ہی نہیں ملتی، بھائی ہم نے بزرگوں کی بات کب کی ہے، اس میں قرآن و سنت کی بات کی ہے، اور اگر بزرگ کی بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے نہیں، وہ آپ کے بھی بزرگ ہیں، وہ ساری امت کے بزرگ ہیں، امام شافعی صرف ہمارے تھوڑی ہیں، امام احمد ابن حنبل صرف ہمارے تھوڑی ہیں۔ کسی نے یہ بھی کمنٹس کیے کہ امام ابو حنیفہ اگر پوری امت میں اکیلے چل رہے ہوں تو بھی تو آپ جمہور سے ہٹ کے امام حنیفہ کی بات کو مانتے ہو۔ پہلی بات یہ کہ امام ابو حنیفہ پر آج کے لوگوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ مجتہد تھے۔ دوسری بات یہ کہ امام ابو حنیفہ کے بھی بہت سے اقوال ایسے ہیں جن کو حنفیوں نے ترک کیا ہے، جو پوری امت سے الگ تھے، میں ان کی مثال دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو اس لیے
وہی بات ہے کہ ایک بات کرو پھر اس پہ کمنٹ پھر بات کرو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت مولانا طاہر جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے فرمایا کہ چھوڑ دو پبلک کو اپنے حال پہ, یہ کبھی بھی آپ کو جینے, ان کا کام ہے منفی چیزیں نکال کے بس کچھ نہ کچھ کرتے رہنا. تو یہ کوئی اختلاف کی مسئلہ, اختلاف اور فرقواریت کی بات نہیں ہے کہ ایک عالم اگر اپنی رائے بیان کرے دلائل سے دوسرے کے احترام کے ساتھ, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے کو غلط سمجھ رہے ہیں یا سارے سلسلے غلط ہیں, بس میں ہی جنت میں جاؤں گا باقی سارے کہاں جائیں گے, جہنم میں. ایسا یہ مقصد نہیں ہوتا. تو خیر, تو اللہ تعالیٰ نے یعنی دنیا میں سزا کیا دی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں مگر دنیا خوش. ایک اور چھوٹی سی بات کر دوں, بات چل پڑی ہے. کسی نے ابھی یہ بھی کہا کہ یہ مفتی طارق صاحب جو ہیں کروڑوں روپے کما رہے ہیں یوٹیوب سے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دھیلا بھی نہیں کما رہا, ایک سکہ رائج الوقت بھی نہیں کما رہا. نہیں آ رہی بات. میرا جو اپنا چینل ہے وہ بھی ابھی تک ہم نے رجسٹرڈ نہیں کیا, اور میرے بیانات سے لوگ کروڑوں روپے کما چکے ہیں جن پر میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی اور ان سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگا. یہ اتنا بڑا ظرف مولویوں ہی کا ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں. حالانکہ میں اگر ان سے کہوں کہ آپ 80% مجھے دیں گے 20% آپ رکھیں گے تو ان کو ماننا پڑے گا یہ, اور وہ پھر بھی مجبور ہوں گے کیونکہ وہ میرے بیانات سے اتنے پیسے کما رہے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. پھر بھی نہیں میں کہتا ان سے, مجھے غیر اخلاقی حرکت لگتی. ٹھیک ہے یار کمانے دو, بیان تو پھیلا رہے ہیں نا, تبلیغ تو ہو رہی, لیکن اس کے کچھ نقصانات سامنے آئے ہیں. تو ان نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر ہم ابھی اس کو اپنے چینل کو رجسٹرڈ کروا رہے ہیں. تو اس پہ بھی چونکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب رجسٹرڈ نہیں ہے تو کروڑوں روپے کے تانے سننے کو مل رہے ہیں. رجسٹرڈ ہوگا تو پھر کیا ہوگا. اور یوٹیوب کے ذریعے اگر کوئی عالم پیسے کماتا ہے تو بالکل حلال ہے, اس میں کوئی پابندی بولو بھائی نہیں ہے. اگر میں بھی کمانا شروع کر دوں تو مجھے بھی اس پہ پھر صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. جائز ہے بالکل یہ, اس لیے کہ یہ لوگوں سے نہیں کمائے جا رہے ہیں. یعنی یہ جو لوگ چینل کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں, مختلف چینلز ہیں, تو لوگ مجھے کہتے ہیں یہ تو آپ کے چینل سے پیسے کما رہے ہیں ان کو روکو. میں نے کہا پیسے کمانے سے کیوں روکوں میں کسی کو بھائی. وہ پبلک سے پیسے کما رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم مفتی صاحب کا بیان جب دیں گے آپ کو, جب 50 روپے کا ایک بیان, یہ غلط ہوتا ہے یار, نصیحت کی بات ہے. وہ گوگل سے کما رہے ہیں کیونکہ گوگل بھی فری میں, گوگل خود کما رہا ہے. تو جو آدمی کما رہا ہو نا اس کو نچوڑنا چاہیے, بتا رہا ہوں ٹھیک. گوگل خود بھی تو یہ کام فری میں نہیں کر رہا, وہ آپ کے جو ویورز بڑھتے ہیں اس کو ایڈورٹائز ملتے ہیں, وہ اس سے کما رہا ہے, تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کو بھی دیں. تو گوگل سے تو کماؤ بھائی, کیا خیال ہے. تو لیکن لوگوں نے الزام ہے کروڑوں روپے کما رہے ہیں, 1 روپیہ بھی نہیں کما رہا. تو لیکن کمانا غلط نہیں ہے, حلال کمائیے, جو چاہے مولانا صاحب کمائیں چاہے عام آدمی کمائے, کوئی حرج نہیں. اور میں بے وقوف ہوں جو میں نہیں کما رہا, حقیقت بتا رہا ہوں. یہ مجھے یہ نہیں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا کہ بھائی جب تمہیں گوگل پیسے دے رہا ہے, مفتی طارق مسعود صاحب کو دینے کے لیے تیار ہے, تو مفتی صاحب کیوں نہیں لے رہے. اچھا ہے اگر لے لیں, اپنے بچوں کو اور اچھا کھلا دیں تو کیا ہے. لیکن بات یہ کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, فرصت ہی نہیں ہے ان چیزوں کے سوچنے کی کہ بھائی یہ تو اب اتنی جو ہمارا شیڈول ہے وہ لائف کا اتنا ٹف ہے کہ یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہمارے فائدے کی کیا کیا, دنیاوی فائدے کی کیا کیا چیزیں ہیں جن سے ہم فائدہ. میرے کچھ چھوٹے موٹے بزنس بھی ہیں, ان بزنس کا جو میں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے نا, مجھے کبھی کبھار میں اپنے آپ بولتا ہوں تم مجھے تو تنہائی میں ملو, دھمکی دے دی. میں بزنس نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں یہاں اپنے کاروبار کی پبلسٹی کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, لیکن ایسا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اس بزنس کا میں نے, کسٹمروں کی ایسی کی تیسی کی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار یا تو مفتی صاحب یہ کاروبار چھوڑ دو ورنہ ہمیں ذلیل نہ کیا کرو. سمجھ رہے ہیں نا, جو بندوں کے میں نے ذمہ لگایا ہوا وہ بس چھوڑیں, وہ بات سے بات نکل جائے گی. اس لیے کہ ہمارے پاس فرصت, ہمارے حضرت نے نصیحت کی تھی کہ دین کے کام میں جت جانا, اللہ تعالیٰ رزق کی ضرورتیں خود بخود پوری کریں گے. کوئی ایسا کمائی کا ذریعہ ہو نا جس سے آپ کے دینی ایکٹیویٹیز میں کوئی فرق نہ پڑے, وہ تو ٹھیک ہے. کہیں بھی مجھے ٹائم دینا پڑتا ہے نا کسی کاروبار کے لیے, بزنس میں, ٹائم کے علاوہ میرے پاس سب کچھ ہے, ٹائم نہیں دوں گا میں. ٹائم میں اپنے کاموں میں خرچ کروں گا, جو اللہ ٹوٹا پھوٹا ہم سے دین کا کام لے رہا ہے اس میں خرچ کریں گے, کیونکہ وہ اگر ہم اس میں لگ گئے نا تو پھر تو ہمیں ضرورت کیا تھی بھائی مولوی بننے کی. خیر, تو طنز اعتراض پتہ نہیں نیگیٹو باتیں, کوئی یا رسول اللہ پہ کلپ, کوئی فلانے پہ کلپ, صفائیاں پیش کر کے تھک گئے بھائی. ہم ان کو کافر نہیں کہتے, اللہ کے بندو, ان کے پیچھے نماز, اس کے پیچھے زکوٰۃ, اس کے پیچھے روزہ, یہی چل رہا ہے. تو وہی حضرت کی بات یاد آتی ہے, بھائی کام میں لگے رہو. اچھا یہ بھی ہے کہ وہ ابھی میں گیا تو فیصل آباد میں بڑی اسٹائلش ویڈیوز آئی ہیں میری, مفتی صاحب کی یہ اسٹائل ہاتھ کا یہ جا رہا ہے, وہ نا تقریر کر رہا, یہ اسٹائل. میں خود دیکھ کے حیران ہو گیا, میں نے کہا کوئی فلم ہے یا کہ مفتی صاحب کا بیان. اس پہ بھی بعض لوگوں نے, بعض کو واقعی بدگمانی بھی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا فلمی ہیرو کی طرح انہوں نے شروع کر دیا ہے, کے لیے بناتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اب مفتی صاحب کو کہیں گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے دیکھ لیا, ابھی میں جھنگ گیا تھا 2 گھنٹے گھوڑ سواری کی الحمدللہ, 10 کلومیٹر گھوڑے پہ چلاؤں میں,
بہت سختی سے منع کیا. کسی نے ویڈیو اپلوڈ فل سپیڈ میں بھگایا ہے, وہ جو ایبٹ آباد والا ہے نا سلو موشن, وہ نہیں, خاندانی بھگایا گھوڑا ایسی سپیڈ میں گھڑ سواری, بولے شوق ہے مجھے, ویڈیو اپلوڈ کرنے سے منع کیا سختی سے, کسی نے نہیں کرنی, کیونکہ کوئی فلم کے ہیرو تھوڑی ہیں ہم کو مفتی صاحب یہ اسٹائل میں آ رہے ہیں, اب گھوڑے پہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی لوگ اپنے چینل کی پبلسٹی کے لیے کیا کرتے ہیں, بولو بھائی اپلوڈ کر دیں. البتہ بعض مرتبہ میں خود اپلوڈ ہونے دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے بعض ویڈیوز ایسی ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو مولویوں کا غلط تصور بیٹھ گیا ہے نا, یا دینداروں کا, وہ تصور نکلے. سمجھ رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دلہن کی طرح مسجد میں آئے, ایسے 4 آدمی ان کو پکڑ کے لے کے جائیں اور خراما یہ نہ چل سکتے ہیں, نہ دوڑ سکتے ہیں, نہ گھڑ سواری. اس سے نوجوان لوگوں کو تبلیغ بھی مقصد ہوتی ہے کہ ایسی پازیٹو ایکٹیویٹیز میں اپنے اوقات کو, بولو بھائی, صرف کرو, گھڑ سواری کرو, سوئمنگ کرو. دیکھو مفتی صاحب مولوی ہو کے گھوڑے پہ دوڑ رہے ہیں, کمبخت. مائیں بچوں کو تانے دیں, وہ دیکھو مولوی ہیں, وہ مولوی ہو کے گھڑ سواری پہ, ان کے بچے دیکھو کتنے ہیں ماشاءاللہ, وہ اتنے بچوں کے باپ ہو کے گھوڑے پہ دوڑ رہے. تو کمبخت 18-19 سال کا, تجھے صوفے سے اٹھ نہیں سکتا تو اپنے سہارے پہ, پولیس بلوانی پڑتی ہے تجھے دھکے لگانے کے لیے. تو تھوڑی غیرت دلائیں مائیں اپنے بچوں کو, باپ اپنے بیٹوں کو, یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. تو اس لیے جو یہی ہے کہ وہ چلتا رہے گا یہ سارا سیٹ اپ. تو خیر, تو اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی, ہمیں یس کر رہا تھا کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں. کافر تو مکمل کنفیوز ہوتا ہے, مسلمان آدھا تیتر آدھا بٹیر, وہ کلمہ تو پڑھ لیتا ہے, جنت جہنم پہ یقین بھی کر لیتا ہے, لیکن آدھی شریعت کو فالو کرتا ہے. اتوار کو بیان سننے آ جائے گا, جمعے کا بیان سن لے گا, لیکن بہت ساری چیزوں میں کیا کرے گا, یار نہیں یار یہ بیوی ناراض ہو جائے گی, یار یہ تو ابا, یہ تو دوست بولیں گے یار تم تو پروفیشنل مولوی لگ رہے ہو بالکل ہی, یار تم تو بالکل ہی یار یعنی عجیب سے ہو گئے ہو. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کر کے سکون کی زندگی گزاریں گے, حالانکہ وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے. کیوں؟ قرآن نے اس کو بڑا اچھی مثال سے سمجھایا ہے. فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ومثلا ورجلا سلما لرجل. فرمایا بتاؤ ایک آدمی ایسا ہے جس کے کئی آقا ہوں, کئی محبوب ہوں, اور وہ کئی محبوب بھی ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں بڑا اختلاف ہو. کئی محبوب ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں, مثال دیتا ہوں, کسی کی 4 بیویاں اور چاروں اپوزٹ دماغ کی ہیں, تو وہ ڈپریشن کا مریض بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ چاروں کو خوش رکھنا اس کے لیے ممکن ہو گئی. چاروں کا مزاج بالکل الگ, چاروں پھٹے باز. وہ کہتی ہے میری دعوت قبول کرو, میرے ہاں ناشتہ کرو, کہہ رہی ناشتہ آپ نے میرے ہاں ہی کرنا ہے. تیسری کہہ رہی ناشتہ تو آپ کا باپ بھی میرے ہاں کرے گا. چوتھی کہہ رہی ہے ناشتہ روزانہ کس کے گھر ہوگا, میرے. ایک کے ابا ایس ایچ او ہیں, ایک کے ڈی ایس پی, ایک کے آرمی میں کرنل ہیں, اور ایک کے ابا علاقے کے ناظم ہیں بھائی, اور ہول سیل کے حساب سے سالے بھی ہیں. اب چاروں کا مطالبہ کیا ہے, ناشتہ کس کے ہاں ہوگا؟ آپ کہو گے بھائی ناشتہ تمہارے ہاں, لنچ تمہارے ہاں, ڈنر تمہارے ہاں. کوشش کرو گے نا؟ نہیں. متشاکسون, جھگڑالو, نہ ضدی, بول دیا ناشتہ آپ نے کہاں کرنا ہے, ادھر کرنا ہے. پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا, یہ ٹینشن سے. بولے گا 4 پراٹھے تھوڑی کھا سکتا ہوں میں, چلو ادھر بھی ناشتہ کر لیا, ادھر بھی کر لیا, ادھر بھی, پھر لنچ میں یہی پھٹے بازی. تو چاروں کو خوش رکھ سکتا ہے؟ بولو بھائی نہیں رکھ سکتا. ایک کہہ رہی مجھے اپنے ساتھ سفر پہ لے کے جاؤ, دوسری کہہ رہی اس دفعہ سفر پہ میں نے جانا ہے, تیسری کہہ رہی اس دفعہ تو ان دونوں نہیں جانا, میں نہیں جانا ہے. وہ قرآن اندازی کرے گا نہیں, قرے کو ہم نہیں مانتے, چلو بیگم تمہیں اس دفعہ تمہیں لے جاتا ہوں, اگلے چکر میں تمہیں نہیں, اسی دفعہ میں نے بھی. متشاکسون کا مفہوم سمجھا رہا ہوں, آپ پھٹے باز. ہر ایک کی خواہش ہے کہ ابھی میری جو چاہت ہے اس کو پورا کرو. بھائی آپ پورے ہو جاؤ گے, اس نہیں ہو سکتا. 4 دوست ہیں, کوئی بھی 4 محبوب ہیں, یا 3 ہیں, یا 2 ہیں, یا کئی سارے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ شخص کبھی بھی سکون کی زندگی, بولو بھائی. آپ کہیں گے پھر میں 4 کی ترغیب کیوں دیتا ہوں جب سکون اللہ خود کہہ رہے ہیں. بھائی وہ اس لیے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ چاروں, ایک کا ناشتہ کر لو, ایک کے لنچ کر لو, ایک کے ڈنر کر لو, اگلے دن پھر ناشتہ یہاں کر لو. تو باریاں شریعت نے اسی پھٹے سے بچنے کے لیے, پھر بھی نہیں ہے تو پھر جاؤ ڈاکٹر کو دکھاؤ. ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. ہم کب کہتے ہیں کہ لڈو کھانے کی نیت سے کرو, ہم تو کہتے ہیں بھائی جہاد ہے, پٹو گے. ٹھیک ہے, یہ تو ہم پہلے کہتے ہیں ثواب ملے گا, مگر پٹنے کا الگ ملے گا اور شادی کا الگ سے ملے گا. تو ضرورت ہے معاشرے کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے ایسے ہیں جس کے محبوب ہیں, جس کے کئی خدا ہیں. ایک خدا کو خوش کرتے ہو, دوسرا خدا ناراض ہو جاتا ہے. دوسرا وہ ہے سلام الرجل, جس کا صرف ایک آقا ہے, اس کو پتا ہے صرف میں نے اس کو خوش کرنا ہے, اس کی چاہتوں کو پورا کرنا ہے. فرمایا بتاؤ هل يستويان مثلا, کیا سکون اور اطمینان میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اللہ کو محبوب حقیقی بنایا ہی نہیں ہے.
جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, ایک آدھ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, عید پہ نہا بھی لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. لیکن بہت سارے کام ہیں جن سے اللہ ناراض ہو رہا ہے, مگر بیوی بچے خوش ہو رہے ہیں, وہ بھی چلے گا ساتھ میں, جہیز بھی لے رہے ہیں, نفس خوش ہو رہا ہے اس سے, سود بھی کھا رہے ہیں, بینک کی جاب بھی کر رہے ہیں. رمضان میں جس دن دیکھا کہ یار ذرا آج بڑا مشکل لگے گا, آفس میں دل نہیں لگے گا اگر میں نے کچھ کھایا پیا نہیں, تو روزہ گول. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ حضرت میں وہ 11 بجے آفس آیا ہوں, میں نے سوچا تھا کہ اگر گرمی سخت ہوئی تو چھوڑ دوں گا, گرمی کم ہوئی تو رکھ لوں گا, تو 11 بجے میں نیت کر سکتا ہوں, آج موسم اچھا ہے. میں نے کہا یار تم عجیب آدمی ہو, رکھنا ہے بھائی یہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. تو کبھی کسی کو معبود کبھی کسی کو معبود, تو اس سے لوگ کیا ہوتا, اور یہ سب کیا ہیں ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں. ساری مخلوق کو, سارے انسانوں کو آپ کبھی بھی خوش, سارے رشتہ داروں کو خوش نہیں کر سکتے. اماں کو خوش کرو تو بیوی ناراض, بیوی کو خوش کرو تو اماں ناراض, بہنوں کو خوش کرو تو بیگم ناراض. عجیب سا حساب چل رہا ہے, تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک قانون بنا دو بھائی, ہمارا رب کون ہے, اللہ ہے, سب سے پہلے وہ ہے, باقی سب اس کے بعد. ناراض ہوتے ہو تو ہوتے رہو, تم نے بھی مر کے مٹی ہو جانا ہے, ہم نے بھی مر کے مٹی. عزت کرو گے تو اچھی بات ہے, نہیں کرتے تم نے بھی مٹی. جنہوں نے عزت کی ہے فرعون کی ہے بھائی, فرعون بھی گیا اور وہ عزت کرنے والے بھی گئے. فرعون غرق